بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے عہد میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ سنتے ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہو کہ کیسر و کسریٰ کی سنت کے طریقہ پر بیعت لوں، اس لیے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی اہل خاندان یا اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی۔ 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج ادا کیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس روز مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم معاملہ خلافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے امیر، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزر چکے ہیں، ان کے بھی فرزند تھے اور ان کے فرزندوں سے آپ کا فرزند بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس عام انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص پر خلافت پر اگر اجماع کر لیں تو میں بھی اس کو قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں انتشار کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر کر کے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ پھر امیر معاویہ نے فرزند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے بھی وہی کچھ کہا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب کا معاملہ میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا۔ خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملہ میں تمام مسلمان جمع ہوں اور باہم مشاورت کریں اور پھر انتخاب کریں، ورنہ میں بتائی دیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اتنا کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا الہی، جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ الہی، میں اگر یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما، اور اگر میں محض شفقت پدری کے باعث ایسا کر رہا ہوں تو وہ خلافت کے قابل نہیں ہے، تو وہ تخت نشینی ان سے پہلے اس کو موت دے دے۔ پھر حضرت ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم سختی اور درستی سے کام مت لو، ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، کہیں اہل شام تک اس بات کو نہ پہنچا دینا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اہل شام سبقت کر کے آپ سے بیعت نہ کر لیں۔ آپ کچھ صبر کریں تاکہ میں رات تک ان کو اطلاع دے دوں کہ تم نے یزید سے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد تم سے جو بن پڑے وہ کر گزرنا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے ابن زبیر، تم ایک شاطر لومڑی کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دوسرے بل میں جا گھستی ہے۔ تم نے ہی ابن عمر اور ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں کچھ پھونک دیا ہے اور انہیں اب دھڑکا دیا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر آپ کا دل خلافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی خلافت سے بیزار ہیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کر لیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر اس کی بھی بیعت کر لیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی بات مانیں، کیونکہ آن واحد میں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں کی تو بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر آپ بھی واپس آ گئے۔ ان حضرات کے چلے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نے کج رو لوگوں کی باتوں کو سنا ہے۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ یعنی ابن عمر، ابن ابوبکر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حالانکہ وہ تینوں یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اہل شام نے کہا، خدا کی قسم وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے یزید کی بات نہ کریں گے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے سامنے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ان تینوں کے سر اڑا دیں گے۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا کہ واہ واہ، قریش کی شان میں ایسی گستاخانہ باتیں، آج کے بعد میں تمہاری زبان سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے
اور اس واقعے کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابن عمر، ابن بکر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید سے بیعت کر لی، حالانکہ یہ تینوں حضرات برابر اس بات سے انکار کرتے رہے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت امیر معاویہ شام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکثر بیمار رہے اور ماہ رجب سن 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی تو انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے عام المدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو، اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ عام المدینہ کا مروان سے مشورہ۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حساب پانے والا ہوا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہوں نے ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا، اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر بیعت کر لیں تو خیر، ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ میں کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور واللہ میں تو سمجھا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے میں باز پرس کی جائے گی وہ خدا کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا، ورنہ دل میں تو وہ ولید کا دشمن بن گیا۔ یزید کی بیعت سے انکار کی وجہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار ان کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور وہ نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسہ ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع احکام اور شرع کی بحرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ مخالفین کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے جان کو خطرہ میں ڈال دیا لیکن تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزارا۔
اگر تکیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے، اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی بات مان لی۔ آپ اسی رات یعنی 28 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہنوں، بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور پر حاضر ہوئے، پھر وہاں سے مکہ کا سفر شروع ہوا۔